أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ الحجرات کی یہ آخری آیتیں ہیں جن کی تلاوت ابھی آپ کے سامنے کی جا چکی ہے. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی اس کی وضاحت سے پہلے بطور تمہید میں ان مضامین کا تذکرہ کر دوں جو پچھلی آیتوں میں گزر چکے ہیں. سورۃ الحجرات میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دربار نبوت میں حاضری کی جو شرطیں ہیں اور جو آداب ہیں ان کا تذکرہ فرمایا کہ نگاہیں نیچی ہو، آواز دھیمی ہو، تمہاری آواز اور رسول کی آواز پر بھاری نہ ہو، بلند نہ ہو. یہ بھی تاکید فرما دی کہ تم اپنی رائے کو رسول کی رائے پر مقدم نہ سمجھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ تمہاری بڑی رعایت کرتے ہیں لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ تم اپنی رائے اور جو تمہارا اپنا اوپینین ہے وہ جتانے کی کوشش کرو، وہ جمانے کی کوشش کرو، ہرگز نہیں. یہ نبوی مجلس کے آداب کے خلاف ہے. اور اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے آداب کے خلاف جائے گا تو اس بات کا امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اعمال سلب کر لے، حفظ کر دے، یعنی اس کے اعمال پہ اس کو اجر نہ ملے، اس کے اعمال اکارت ہو جائیں، برباد ہو جائیں، بیکار ہو جائیں. لہذا تم اپنے اعمال کی خیر مناؤ، فکر کرو اور مجلس کے ان آداب کا پورا اہتمام کرو. یاد رکھو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوا کہ اس نے حبب الیکم الایمان، تمہارے دلوں میں ایمان کو جاگزی کر دیا. اگر ایمان سے وہ تم کو محروم کر دیتا تو تم کیا کر لیتے؟ تمہارے بس میں کچھ نہ تھا. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ایمان کی اہمیت تمہارے دلوں میں ایسی جڑ گئی ہے کہ ایمان تم کو آج بہترین لگتا ہے، خوبصورت لگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مزین کر دکھایا. اللہ تعالیٰ نے ایمان کی اہمیت تمہارے دلوں میں بٹھا دی. اور وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے کر رہا ہے الیکم الکفر والفسوق والعصیان،
کہ تمہارے لیے کفر کو، نافرمانی کو، بغاوت کو ناپسندیدہ کر دیا، تم نہیں پسند کرتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کفر کیا جائے، اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا جائے، نعوذ باللہ۔ والفسوق، دین سے باہر نکل جاؤ، بغاوت کرو، گستاخی کرو، یہ تم پسند نہیں کرتے ہو۔ والعصیان، نافرمانی کرو، بات نہ مانو، یہ تم نہیں پسند کرتے ہو۔ یہ توفیق کس کی جانب سے ملی؟ فضل من اللہ، اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، اس کی عنایت ہے، اس کی بخشش ہے، لہذا اس کی قدر کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے ان آداب کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے امت میں آپس میں ایک دوسرے کے تعلقات کیسے ہونا چاہیے اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور اس تذکرے سے پہلے ایک بات میں عرض کر دوں کہ پوری اب جو انسانیت ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ساری انسانیت، کیا یہودی، کیا نصارہ، کیا ہندو، کیا مسلم۔ ہاں، ایک فرق یہ ہے کہ امت کے دو طبقے ہیں، یا آپ چاہیں تو دوسرے الفاظ میں کہہ لیں کہ امت کی دو قسم ہیں، ایک ہے امت اجابت اور ایک ہے امت دعوت۔ ہم لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، جواب دے دیا ہم لوگوں نے، ہم امت اجابت کہلاتے ہیں، یعنی وہ امت جس نے بات مان لی، بات تسلیم کر لی، الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بردار ہو گئی۔ لیکن امت کا ایک دوسرا طبقہ ہے، وہ امت دعوت ہے، ان کو دعوت دینا باقی ہے، ان تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نہیں پہنچی، ان کا بھی لحاظ کیا گیا، اور ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بندوبست فرمایا، اور اس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ لیکن پہلے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا امت اجابت کا کہ جو مسلمان ہو چکے ہیں، فرمایا دین کی بنیاد پر تم آپس میں بھائی بھائی بن چکے ہو، ایک اخوت دینی ہے، دینی بھائی چارگی ہے، جس کی بنیاد پر تمہارے درمیان کچھ ایسے اصول اور ضابطے وجود پاتے ہیں جن کی رعایت کرنا تمہارے لیے از حد ضروری ہے۔ فرمایا ان میں ایک اہم بات یہ ہے کہ اگر جھگڑا ہو جائے، ہونا تو نہیں چاہیے، لیکن وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کسی وجہ سے جھگڑا ہو گیا تو دیکھا جائے گا حق کس کے ساتھ ہے، سچائی کس کے ساتھ ہے، لہذا جس کے ساتھ سچائی ہے، حق ہے، اس کا ساتھ دیا جائے گا، اور جو بغاوت کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، غلط راستے پر چل رہا ہے، اس کو سدھارنے کی کوشش کی جائے گی۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اور دونوں کے درمیان صلح کرنے کی، دونوں کے درمیان اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اب بہت ممکن ہے ایک پارٹی ضد پر آ جائے، بات ہی نہ مان رہی ہو، ان بغت احداہما علی الاخری، تو ایسی صورت میں جو نافرمان ہے، بغاوت پر آگے، بات ہی نہیں مان رہے ہیں، ضد کر رہے ہیں، جھگڑا کرتے چلے جا رہے ہیں، تو فرمایا کہ اس امت کا فریضہ یہ ہوگا کہ اس لڑکی ہوئی جماعت، بگڑی ہوئی جماعت اور جھگڑالو قسم کے لوگوں کو کنٹرول کریں، ان پر زور ڈالیں، پریشرائزڈ کریں۔ اسلامی مملکت ہوگی تو فورس لگائی جائے گی، پولیس لگائی جائے گی، اور اسلامی مملکت نہیں ہوگی بلکہ جیسے ہم جی رہے ہیں ہندوستان میں، ایسی صورت میں ان پر اخلاقی طور پر زور ڈالا جائے گا کہ وہ جھگڑا ختم کر کر اللہ کے فیصلے کو تسلیم کر لیں۔ اور جس وقت یہ بگڑے ہوئے لوگ، جھگڑالو قسم کے لوگ اللہ کے فیصلے کو مان لیں گے، فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، جھگڑا ختم کر دیا جائے گا، عدل کے ساتھ معاملہ رفع دفع کر دیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ ان سے دل میں دشمنی پال لی تو اب ان کے خلاف چلتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ طے کر لے کہ ہم ان کو مٹا کر رہیں گے، ختم کر رہیں گے۔ ہرگز نہیں کہا، جھگڑا ختم کر دو، جھگڑا ختم ہو گیا، قصہ ختم۔ اب آگے بڑھ کر ناانصافی کرنے کی کوشش نہ کرو، اقسطوا، انصاف کرو، ان اللہ یحب المقسطین، انصاف کرنے والوں ہی کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ یاد رکھو مومن آپس میں ایک برادری ہیں، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اللہ کا تقوی اختیار کرو، آپس میں جھگڑے نہ کرو، محبت کے ساتھ زندگی بسر کرو،
تقوی کا تقاضا کیا ہے اور اتحاد کو برقرار رکھنے کی شکل کیا ہے، عملی نسخہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پہلی بات یہ کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ۔ ایک دوسرے کا مذاق جب اڑاتے ہیں تو پھر اس صورت میں دل ٹوٹتا ہے، جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، نفرتیں جگہ پاتی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، کہ چند لوگ چند دیگر لوگوں کا ہرگز مذاق نہ اڑائیں، دل لگی نہ کریں ان کے ساتھ۔ مذاق اڑانے کے معنی ہے کہ ذلیل کرنا، رسوا کرنا۔ مذاق اڑانے کے معنی یہ نہیں ہے کہ تھوڑا سا فنی ٹائپ ہو کر کچھ لطیفے وغیرہ بیان کرنا، اس سے منع کیا جا رہا ہے، نہیں، بلکہ دل آزاری کرنا، کسی کو گرانے کی کوشش کرنا۔ فرمایا کہ یہ حرکت نہ مرد کرے اور نہ ہی یہ حرکت عورتیں کریں۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور یاد رکھو برے برے نام کسی کو نہ دیا کرو، وہ گڈا ہے اور فلاں الٹا ہے، یہ سیدھا ہے، یہ کالا ہے، یہ پیلا ہے، یہ سارے برے القاب۔ جس لقب کو، جس ٹائٹل کو استعمال کر کر سننے والے کو تکلیف پہنچانا مطلوب ہوتا ہے، ویسے القاب ہرگز استعمال نہ کرو۔ ارشاد فرما کبھی کبھی القاب اور ٹائٹل ہم دے دیتے ہیں لیکن وہ اچھے معنوں میں ہوتا ہے، برے معنوں میں نہیں ہوتا ہے، اور سننے والے کو وہ کھلتا بھی نہیں، برا بھی نہیں محسوس ہوتا۔ اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بعض القاب دیے۔ حضرت ابو ہریرہ کو ابو ہریرہ نام نہیں تھا، بلی والے کا نام دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کو برا نہیں لگتا تھا، اچھا لگتا تھا۔ حضرت علی کو کہا ابو تراب، مٹی والی، حضرت علی کو برا نہیں لگتا تھا، اچھا لگتا تھا۔ تو جو چیزیں ماحول کے اعتبار سے، علاقوں کے اعتبار سے بری نہیں لگتی ہیں اور لوگ اس کی طبیعتیں اس کو قبول کر لیتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن ایسے القاب جس سے دل آزاری ہوتی ہو، تکلیف پہنچتی ہو اور لوگ شرمندہ ہوتے ہوں، وہ نہیں چاہتے کہ مجھے اسلام سے پکارا جائے، ایسے القاب سے اللہ تعالیٰ نے صاف منع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان۔ یاد رکھو ایمان لانے کے بعد یہ القاب وغیرہ برے ناموں سے پکارنا، مذاق کرنا، دل لگی کرنا، دل آزاری کرنا، کسی کا دل توڑنا، یہ سب فسق ہے۔ فسوق، فسق، اس کی تشریح کرتے ہوئے میں نے عرض کیا تھا کہ فسق کے معنی ہوتے ہیں نکل جانا، اور فسوق کے معنی دین سے نکل جانا، دین کے حدود سے باہر ہو جانا۔ لہذا فرمایا یہ دل لگی کرنا، دل آزاری کرنا، مذاق اڑانا، برے القاب رکھنا، یہ دراصل دین کے حدود سے نکل جانا ہے، یہ نافرمانی کرنا ہے۔ اور ایمان لانے کے بعد بری ترین چیز ہے نافرمانی، نافرمانی تباہ کن چیز ہے۔ ایمان کے بعد تو فرما برداری ہونی چاہیے، ایمان کے بعد تو اطاعت ہونی چاہیے، ایمان کے بعد گناہوں کی محبت دل میں ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ وَمَن لَّمْ يَتُوب، اگر کسی سے یہ حرکت ہو گئی اور وہ توبہ نہیں کر رہا ہے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ بڑا ظالم ہے، وہ بڑا ظالم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بدگمانی سے بھی بچو، بلا وجہ کسی کے سلسلے میں غلط گمان کر کے نہ بیٹھ جاؤ، یہ میرے سلسلے میں ایسا سوچتا ہوگا، یہ میرے سلسلے میں دشمن ہے، یہ جادو کر رہا ہے، یہ ہے جو ٹونے لگا رہا ہے، یہ سارے برے خیالات ہیں جو ہم دل میں پال لیتے ہیں اور اس کی وجہ سے بڑی دوریاں پیدا ہو جاتی ہے۔ بالخصوص حیرت ہوتی ہے جب اس وقت یہ سننے میں آتا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے جو مجھ کو جادو کروا رہا ہے، یہ میری باوج ہے جو میرے ساتھ یہ کر رہی ہے، یہ قریبی رشتوں کے سلسلے میں بدگمانیاں، یہ بدگمانیاں صرف دوریاں پیدا کرتی ہے، آفتیں آتی ہیں انسان پر، کچھ آزمائشیں آتی ہیں، کچھ بیماریاں ہوتی ہیں، کبھی تجارت فلاپ ہوتی ہے، کبھی اور دقتیں پیش آتی ہیں، رشتے ٹوٹتے ہیں، یہ اللہ کی آزمائشیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا یہ خود اپنے تمہارے کالے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے، تمہارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے، دوسرے پر کیوں الزام دھرتے ہو، دوسرے پر کیوں الزام لگاتے ہو۔ اب یہ بدگمانی دل میں پال لی، اب اس کی وجہ سے دوسروں سے اس بدگمانی کا ذکر بھی کر دیا، وہ بات ان تک پہنچ گئی، اس کے دل میں بھی نفرت، ہمارے دل میں بھی نفرت، دوری، بلا وجہ کے اختلاف، جھگڑا، اور وہ جھگڑا کبھی کبھی ایسی دشمنی پر انسان کو آمادہ کر دیتا ہے کہ لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا یاد رکھو ان بعض الظن اثم، کہ بدگمانیاں دراصل گناہ ہے،
गुनाह है ये, लिहाजा बिला वजह का गुनाह दिल में क्यों पालते हो, साफ सुथरा रखो दिल। वला तजस्ससू, टोह में न रहो, हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है, उनकी बेगम की आवाज बुलंद हो रही थी, झगड़ा तो नहीं हो रहा है, तलाक के लिए कोर्ट तो नहीं जा रहे हैं, तुमको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जो हो रहा होगा वो खुद संभाल लेंगे, तुम जासूसी न करो, लोगों के हालात के सिलसिले में तजस्सुस में रहो, टोह लगा लगा के हालात मालूम करना। और फिर इरशाद फरमाया वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, के गीबत से मुकम्मल इज्तिनाब करो। गीबत किसको कहते हैं उसकी भी मैंने वजाहत कर दी थी कि गीबत के माने ये होते हैं कि किसी शख्स की अदम मौजूदगी में, वो है नहीं, मौजूद नहीं है, उसकी ऐसी चीज बयान करना जो उसको बुरी लगती हो, अगरचे कि वो चीज उसके अंदर हो। और मैंने उसकी मिसाल दे दी थी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, किसी खातून ने कहा हाथ से इशारा करते हुए ऐसे, वो कहती है, मतलब ये था वो गिड्डी कहती है, हालांकि लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया उन्होंने, हाथ से इशारा करके ऐसे वो कहती है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम मेरे दरबार में गिबत कर रही हो, मेरे सामने गिबत कर रही हो। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल वाक़तन गिट्टी है, नाटी है, छोटे कद की है, इसीलिए मैंने ऐसे इशारा किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वो कद में छोटी है तब तो गिबत है, अगर वो कद में छोटी ना होती तो डबल गुनाह होता, गिबत भी होती, बोहतान भी होता, बोहतान भी लगाना हो जाता, गिबत भी हो जाती। तो अगर किसी के अंदर फी नफ्सिही बुराई है और उस बुराई को उसकी अदम मौजूदगी में बयान किया जा रहा है तो इसको गीबत कहा जाता है। इस गीबत पर अल्लाह ताला ने ऐसी पाबंदी लगाई कि फरमाया अपने मरे हुए भाई के गोश्त खाने के मुमासिल है, ये इतनी गंदी चीज है। और मैंने अर्ज किया था कि एक मरतबा एक केस हो गया था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया था कि इनको ये सजा मिलनी चाहिए। तो एक लंबा केस है, उसमें रजम हो गया था और बहुत मशहूर केस है वो। हजरत माइज का, माइज अल असलमी नामी एक साहब आए थे, उन्होंने खुद एतराफ किया था मुझे ये गुनाह हो गया मुझसे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था संसार कर दो। दो साहिबी तबसरा कर रहे हैं, एक साहब ने कहा क्या जरूरत थी इनको कि जाके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना गुनाह बयान करते, देखो कुत्ते की मौत मरे, ये लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन लिया और एक मरे हुए गधे की जानिब इशारा करके कहा तशरीफ लाइए, इसका गोश्त खाइए। तो कहा अल्लाह के रसूल गधे का गोश्त, वो भी मरा हुआ, सड़ा हुआ। तो फरमाया अपने भाई की गिबत करना अच्छा लगा, उस भाई की गिबत करने से बेहतर है तुम इस मरे हुए गधे का गोश्त खाओ। इतना नापसंदीदा अमल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करार दिया। लिहाजा गिबत से मुकम्मल इज्तिनाब करना चाहिए, बिलखुसूस पूरी जिंदगी में करना चाहिए, लेकिन रोजे के आलम में तो हरगिज नहीं करना चाहिए। बहुत एहतमाम करना चाहिए कि हम अपनी ज़बान पर कंट्रोल करें। हाँ, मैंने ये भी अर्ज कर दिया था कि बाज़ सूरतों में जो इंसान के अंदर बुराई होती है वो बुराई बयान करना जरूरी हो जाता है, जैसे रिश्ते लग रहे हों, जैसे कोर्ट कचहरी का मसला हो रहा हो कि काजी के सामने, जज के सामने केस है, आप कह रहे नहीं मैं तो ये नहीं बयान करूंगा कि वो साहब चोर है, अब यहाँ आप बयान नहीं करेंगे तो एक उससे बड़ा गुनाह वजूद में आ जाएगा। लिहाजा उनके खिलाफ अगर गवाही देना हो, ऐसी बात सूरतें हैं जिनमें ये कहा गया कि जब किसी की बुराई बयान की जाएगी तो उसको गिबत नहीं कहा जाएगा। बिला वजह बगैर किसी सबब के बस लुत्फ आ रहा है और दूसरों की बुराई बयान करते हुए हम बैठे हुए हैं, उसको गिबत कहा गया। कहा इससे भी बचो, तक़वा इख्तियार करो। याद रखो अगर ये खता हो गई है, ये गुनाह हो गया है, तौबा कर लो, क्योंकि इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम, अल्लाह ताला बहुत तौबा कबूल करने वाला है। तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं, तौबा के दरवाजे बंद होंगे दो मौके पर। एक तो उस शख्स के लिए इंडिविजुअली जिसका दम घुटने लगा और चल चलाव का वक्त आ गया, और कलेक्टिवली पूरी इंसानियत के लिए उस वक्त जबकि सूरज बजाय मशरिक के मगरिब से निकल पड़े, उल्टा सूरज निकले, पीछे से सूरज निकलने लगे, यानी क़यामत से पहले। लिहाजा उससे पहले जब भी कोई तौबा कर ले, अल्लाह ताला तौबा कबूल करने के लिए तैयार है। इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम, ये तो वो अहकाम थे जिनका ताल्लुक उम्मत इजाबत से है, उम्मत मुस्लिमा से है, और अहले ईमान का जो हल्का है, अहले ईमान का जो ग्रुप है, उनसे है। अब देखिए
ساری انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، سارے لوگ بلا کسی تفریق کے، کافر بھی ہے، منافق بھی ہے، مسلم بھی ہے، مومن بھی ہے، سب کو اللہ تعالیٰ خطاب کر کے ارشاد فرما رہا، اے لوگو انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے تم کو پیدا کیا ایک مرد سے اور ایک عورت سے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا اور اسی میں سے حضرت حوا کو برآمد کیا، اور یہ پہلا مرد اور یہ پہلی خاتون، ان دونوں سے پھر اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کو چلا دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے انسان، اے لوگوں، بے شک ہم نے تم کو پیدا کیا ایک مرد سے اور ایک عورت سے، پھر دھیرے دھیرے کنبا بڑھتا چلا گیا، ایک کنبا وجود میں آیا اور اتنا بڑا ہو گیا، اتنا بڑا ہو گیا کہ وہ کنبا قبیلہ بن گیا، وہ اتنا بڑا ہو گیا، اتنا بڑا ہو گیا کہ وہ قبیلہ ایک نیشن بن گیا، ایک امت بن گیا اور ایک قوم بن گیا۔ لہذا انسان پھیلتے ہی چلے گئے، صدیاں گزرتی گئی، انسان پھیلتے چلے گئے اور بود باش کی فکر میں، معاش کی فکر میں سفر کرتے چلے گئے، نئے نئے خطوں کو آباد کرتے چلے گئے، نئی نئی بستیاں وجود میں آتی چلی گئی، لہذا نئے نئے مسائل پیدا ہوتے چلے گئے، اور معلوم یہ ہوا کہ کچھ لوگ گرم علاقوں میں بس گئے ہیں، کچھ ٹھنڈے علاقوں میں بس گئے ہیں، کچھ کے رنگ سیاہ ہو گئے، کچھ کے رنگ سفید رہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری تفریقیں دھیرے دھیرے وجود میں آ گئی۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تم کو نیشنز میں، قوموں میں، وقبائل اور قبیلوں میں تقسیم کیا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ ایک قبیلہ افضل ہے، دوسرا قبیلہ غیر افضل ہے، ایک قبیلے کی اہمیت ہے، دوسرے قبیلے کی اہمیت نہیں ہے، نہیں، ارشاد فرمایا صرف اس لیے جان پہچان ہو سکے، تمہاری ایک آئیڈینٹی ہو، کس خاندان کے ہو، کس قبیلے کے ہو۔ لہذا دھیرے دھیرے یہ ساری انسانیت ترقی کرتی چلی گئی، بڑھتی چلی گئی خاندانوں میں، قبیلوں میں، یہ صرف اور صرف اس لیے لتعارفوا، آپس میں تعارف ہو سکے، پہچان ہو سکے کس خاندان کے ہیں، کس قبیلے کے ہیں، اس سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر اہمیت ہے تم میں سے کسی کی تو اس کی صفات کی وجہ سے ہے، ذات کی وجہ سے نہیں ہے۔ ذات اللہ تعالیٰ کے پاس ایک ہے، صفات ہے جو انسان کو ترقی دلاتی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک معزز، عزت والا، اکرام والا، اہمیت والا وہ ہے جو تقوی میں آگے بڑھا ہوا ہے، جو نیکوکار ہے، صفات جس کی اچھی ہے، دوسروں کا خیال کرنے والا، اللہ کے احکام کی اطاعت کرنے والا، وہ شخص اللہ کے پاس محبوب ہے، پسندیدہ ہے۔ باقی کسی نسل کا ہو، کسی خاندان کا ہو، سب برابر ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ واقف ہے اس کون کس خاندان کا ہے، اللہ تعالیٰ واقف ہے، جانتا ہے کہ کون کس قبیلے کا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ باخبر ہے کہ کس کی کیا نیتیں ہیں، کیا سوچتا ہے، کیسا کرتا ہے۔ لہذا اعمال کے اعتبار سے تم کو ترقی ہوگی، اعمال میں کمی ہوگی تو پھر تمہارا مقام خود بخود گھٹتا چلا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول، معزز کون ہے، معزز کون ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بھائی ان سے بڑھ کر کون معزز ہو سکتے ہیں جو ابراہیم کے پرپوتے ہیں، اسحاق کے پوتے ہیں، یعقوب کے بیٹے ہیں، اور وہ خود بھی رسول ہیں یوسف، کہ وہ خود کریم ابن کریم ابن کریم، کہ خود بھی بڑے شریف بزرگ خانوادے کے، خود بھی بڑے اعلیٰ صفات کے، ان سے زیادہ مکرم معزز کون ہو سکتا ہے؟ پوچھنے والے نے کہا، اللہ کے رسول یہ تاریخی حقیقت ہم نہیں پوچھ رہے ہیں، ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہم میں کون معزز ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو لوگوں کا معاملہ ایسا ہے کہ جیسے کانیں ہوتی ہیں، کان میں سے جو چیزیں، کوئلے کی کان میں سے کوئلہ برآمد ہوتا ہے، سونے کی کان میں سے سونا نکلتا ہے، تو لوگوں کی بھی ان الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، سونے چاندی کی کانوں کی طرح، جس کے اندر سے جتنی اچھی چیز نکلے گی وہ معزز ہوگا، جس کے اندر سے جتنی اچھی چیز نکلے گی وہ اتنا معزز ہوگا۔ فرمایا اسلام میں جتنا جس کا رسوخ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پسندیدہ ہوگا، محبوب ہوگا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے پاس اگر تفریق ہے،
اللہ تعالیٰ کے پاس اگر بٹوارا ہے کہ کوئی اچھا ہے کوئی اچھا نہیں ہے تو اس کی ایک ہی بنیاد ہے، وہ ہے صفات، کوالٹی جو خود انسان حاصل کر سکتا ہے، اور باقی ذات وہ تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا. آپ کو انڈین پیدا کر دیا، ہم انڈیا میں پیدا ہوئے، بعض کو عرب پیدا کیا عربوں میں، اور بعض کا مسئلہ یورپین ہے، اور بعض کا مسئلہ یہ کہ نیگروز ہیں. تو یہ تو اللہ نے پیدا کر دیا ہے، اس میں انسان کا کیا عمل دخل ہے؟ انسان کا جو عمل دخل ہے وہ صفات کے حاصل کرنے میں، شرافت کے حاصل کرنے میں، تقوی کے حاصل کرنے میں. مقابلہ تقوی کی بنیاد پر ہے، مقابلہ ذات پات کی بنیاد پر نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد اپنی تقریروں میں جو اہم ترین آپ کے خطابات ہوئے، میدان عرفات کا خطاب، حجۃ الوداع کا خطاب، اس میں کھل کے اسلام کے اس نظام کی وضاحت فرما دی اور ارشاد فرمایا اے لوگوں یاد رکھو کہ تمہارا خالق و مالک ایک ہے، تمہارا رب ایک ہے. ان ربکم لواحد وان ابوکم لواحد، تمہارے جد امجد ایک ہے حضرت آدم علیہ السلام. ارشاد فرمایا لا فضل للعربی علی العجمی ولا للعجمی علی العربی، کوئی فضیلت نہیں عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر. ولا للاسود علی الاحمر ولا للاحمر علی الاسود، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، کسی کو کسی پہ کوئی فضیلت نہیں. ارشاد فرمایا اور فرمایا اگر تم میں سے کسی کو کوئی فضیلت ہے تو اس کے اعمال کی بنیاد پر، نیکوکاری کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر، اللہ کا کتنا وہ تقرب حاصل کرتا ہے اس بنیاد پر. باقی فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس تقسیم جو ذات و پات کی بنیاد پر تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس عیب کو انسانیت میں سے ختم کر دیا ہے اسلام کے ذریعے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کیا عالم تھا ہندوستان کا، اور آج تک اس کے اثرات باوجود سینکڑوں سال سے کوشش کی جا رہی، کھروچ کھروچ کے نکال کے پھینکنا چاہتے ہیں اس نظام کو، لیکن آج تک وہ نظام نہیں نکل سکا. کہ ان کے پاس کچھ تو وہ ہیں جو اونچی ذات کے ہیں، برہمن ہیں، کچھ وہ ہیں جو دوسرے نمبر پر آتے ہیں، چھتری کہلاتے ہیں، اور پھر تیسرے نمبر پر آتے ہیں جو کھیتی باڑی کرتے ہیں، ونیش کہلاتے ہیں، اور چوتھے نمبر پر وہ مزدور جن کو انہوں نے شودر بنا دیا اور بالکل بیکورڈ کر دیا، جن کا عالم یہ ہے کہ ان کے بارے میں ان کا یہ تصور ہے کہ وہ جو پیدا کرنے والا خدا ان کے نزدیک، تو تین خداؤں کا مسئلہ ہے، تین چیزیں ان کے پاس، تو پیدا کرنے والی جو ذات ہے اس کے پیروں سے یہ پیدا ہوئے، حقیر ترین ہے. ذاتوں میں بانٹ دیا تھا ہمارے ملک میں، منو شاستر میں اس ذات پات کا پورا قاعدہ قانون شریعت کی طرح بیان کر دیا گیا. اور یہ کہا گیا کہ اگر کوئی نچلی ذات کا شودر یہ خطا کرے تو اس کو وہ سزا دی جائے جو کتے کو سزا دی جاتی ہے، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اس کا پیر کاٹ دیا جائے، اور اگر برہمن کرے تو اس کو سرزنش کر کے ڈانٹ پھٹکار کے چھوڑ دو، قصہ ختم. اس طرح انہوں نے اس نظام کو بانٹا تھا. رہا یہودیوں کا معاملہ جو نبوتوں سے نسبت رکھتے تھے، لیکن انہوں نے پوری دنیا کو دو طبقوں میں بانٹ دیا ہے، ایک وہ اسرائیلی، دوسرا جنٹائل. جنٹائل کے کوئی حقوق نہیں، وہ جانوروں کی طرح ہیں، اور وہ اس لیے ہے کہ یہودی ان کے اوپر حکومت کرے، اسرائیلی ان کے اوپر حکومت کرے، دنیا میں اسرائیلی ان کے اوپر حکومت کریں، اور آخرت میں کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہم جہنم میں تھوڑی جائیں گے، ہم ابنائے ابراہیم، نسل ابراہیم جہنم میں جائیں گے، کچھ بھی کر لو جانا تو ہم کو جنت میں، جہنم میں یہ جائیں گے جو عام انسان ہیں. اور عیسائیت نے اس دھبے کو دھونے کی بہت کوشش کی، لیکن بائبل نے بھی اس تقسیم کو تسلیم کیا. اسرائیلی کے احکام یہ ہے، غیر اسرائیلی کے احکام یہ ہے، لہذا انہوں نے فرق کیا باضابطہ. یہ سارے انسان جو بٹے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی اس ہدایت کی بنیاد پر پوری اپنی امت کو، ساری انسانیت کو جوڑ دیا، محبت کے ساتھ جوڑ دیا. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ ذرا ہمارے قافلے کے بارے میں معلوم تو کرو کہ ہمارا کیا حشر تھا. ہم 5 تھے، کہا ہم 5 تھے، اور ہم 5 میں ایک تو خاتون تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے ایک نوجوان تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اور تیسرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدیم رفیق تھے حضرت ابوبکر صدیق، اور فرمایا دو غلام تھے، ایک بلال تھے اور ایک اسامہ تھے، لہذا یہ قافلہ جو اسلام کا چلا تو اس میں دو ان غلاموں کا بڑا عمل دخل رہا جن کا حسب و نسب کوئی بڑے درجے کا نہیں تھا۔ تاریخ خاموش ہے، تاریخ نہیں بتاتی ہے حضرت بلال کس خاندان کے تھے، کہاں کے تھے، کالے کلوٹے امیہ ابن خلف کے غلام تھے، اسلام انہوں نے قبول کر لیا تھا، اور اسلام قبول کرنے کی پاداش میں آپ جانتے ہیں اتنا ان کو مارا گیا، ستایا گیا کہ انسانیت سے گر گئے ان کو ستانے والے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بڑا سرمایہ تھا، آپ نے اس سے حضرت بلال کو خریدا اور خریدنے کے بعد آزاد کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول ایک اچھی اطلاع ہے کہ بلال کو میں نے خرید لیا، بس اتنا کہنا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابوبکر اس میں میرا بھی حصہ رکھو، کچھ پیسے میں بھی دینا چاہتا ہوں۔ کہا کہ لیکن اللہ کے رسول میں پورا پیمنٹ کر چکا ہوں اور میں تم کو آزاد بھی کر دیا۔ تو کہا تم سبقت کر گئے، تم آگے بڑھ گئے۔ اب یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت سے مفسرین نے بالخصوص علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے در المنصور میں اور واحدی نے اسباب النزول میں یہ واقعہ بیان کیا اس آیت کی تفسیر میں کہ مکہ مکرمہ جب فتح ہو گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ کعبۃ اللہ میں سے بتوں کو نکال کر پھینکا جا چکا ہے، اے بلال اب جاؤ کعبے کی چھت پر اور اللہ کی تکبیر بیان کرو، اذان دو۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھیرے دھیرے اوپر چڑھے اور کعبے کی چھت پر جیسے ہی چڑھ کر اذان دینی شروع کی تو نیچے لوگوں نے الگ الگ تفسیریں کیے۔ لہذا ایک عطار ابن اسید نے یہ کہا اچھا ہوا میرے ابا آج سے پہلے مر گئے، وہ ہوتے اور یہ برا منظر دیکھتے تو ان کو کتنا صدمہ ہوتا کہ بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ گئے۔ دوسرے حارث ابن ہشام ایک شخص تھے، انہوں نے تو اتنی بری بات کہی، انہوں نے کہا کہ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اس کالے کلوٹے کبے کے علاوہ کوئی اور نہیں ملا اذان دینے کے لیے۔ اور سہیل ابن عمرو انہوں نے کہا یرید اللہ خیرا، اگر اللہ کو بھلا ہی چننا ہوتا تو یہ کیوں چنا، یہ ان کا کیوں انتخاب ہوا، کوئی اور کسی کا انتخاب ہوتا۔ ابو سفیان بھی کھڑے ہوئے تھے، تازے وہ مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے یہ کہا میں تو چپ رہوں گا، میں زبان نہیں کھولوں گا، میں کچھ تبصرہ نہیں کروں گا، زبان کھولتا ہوں تو اوپر سے وہی آ جاتی ہے، محمد کو خبر ہو جاتی ہے، میں کچھ نہیں بولوں گا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی اور اعلان فرمایا کہ بلال بہت ساروں کے سردار ہے۔ بلال کا عالم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں میرے آگے آگے بلال چل رہے تھے، بلال کے پیروں کی آہٹ میں محسوس کر رہا تھا۔ حضرت بلال سے کہا بلال تم وہ عمل بتاؤ جس سے تم کو یہ امید ہو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت مقبول ہو گئے ہو۔ تو کہا کہ اللہ کے رسول ایسا کوئی عمل نہیں ہے سوائے اس کے کہ جب بھی وضو کرتا ہوں تو ضرور تحیت الوضو پڑھ لیتا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دراصل میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ جب رات میرا جنت میں سیر ہوا تو میرے آگے آگے تمہارے چلنے کی آواز آ رہی تھی، میرے آگے آگے تم تھے۔ ذرا سوچئے حضرت بلال جن کا عالم یہ ہو گیا، وہ رمز بن گئے، ایک سمبل بن گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کے لیے، کہ وہ فرماتے ہیں کئی دن مجھے کھانا نہیں ملتا، بس ملتا تو وہ بلال جو اپنے بازوں میں چھپا کے لے آتے کچھ کھانے پینے کی چیزیں، اتنا خیال کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اپنے پہلو میں چھپا کر کچھ لے کر آتے۔ تحت ابتہی ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بغل میں دبا کے کچھ کھانے پینے کی چیزیں لاتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کھلاتے جیسے کہ ماں اپنے بھوکے بچے کو کھلاتی ہے۔ لہذا یہ حضرت بلال کا مقام ہے کہ جنت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چل رہے ہیں۔ یہ مقام اسلام نے دیا ہے، یہ مقام اسلام نے دیا اور سارے فرق اسلام نے مٹا دیے۔ کالے کلوٹے ہیں بلال لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مقبول۔ اور میں اس سے پہلے بھی یہ واقعہ عرض کر چکا ہوں کہ حضرت بلال بیٹھے ہوئے ہیں،
حضرت سلمان بیٹھے ہوئے جو ایران کے ہیں، اور ایک دو صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں جو غریب خاندانوں کے ہیں اور جو قریش کے اعلیٰ خاندان کے نہیں تھے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ اتفاقاً ابو سفیان جا رہے ہیں، مکہ مکرمہ فتح ہو چکا ہے اور ابو سفیان مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو ایک نے کہا کہ واللہ ما اخذت سیوف اللہ ما اخذها، اللہ کی تلواروں نے کام نہیں کیا۔ مطلب یہ تھا کہ اگر اللہ کی تلواریں خوب چلتی ابو سفیان کا کام تمام ہو گیا ہوتا، یہ بچتے نہیں۔ یہ جملہ سن کر ابو سفیان نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ بھئی دیکھو مسلمان ہو گیا پھر بھی یہ لوگ ایسے تبصرے کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ان ساتھیوں کو ڈانٹا واٹا نہیں، بلکہ یہ کہا کہ ایک مسلمان ہو چکا ہے، تم لوگ ایسے تبصرے کرتے ہو، تم لوگ ایسا تبصرہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ پورے قصے کی روایت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے قصے کو سن لینے کے بعد کس کو بلایا؟ حضرت ابوبکر صدیق کو، جن کو اپنا دستے راست سمجھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بلا کر کہا کہ اے ابوبکر، اگر تم نے ان لوگوں کو ناراض کر دیا ہے تو خدا کی قسم اللہ کو ناراض کر دیا۔ حضرت ابوبکر دوڑتے ہوئے آئے، معافی مانگی ان ساتھیوں سے، حضرت بلال وغیرہ سے، اور کہا کہ بھائی مجھے معاف کر دو، میرا مطلب دل کو تکلیف پہنچانا نہیں تھا، بس یہ کہنا تھا کہ وہ مسلمان ہو گئے تبصرے نہ کرو۔ تو حضرت بلال نے اور حضرت بلال کے ساتھیوں نے کہا کہ نہیں کوئی حرج نہیں ہے، ہم نے اس کو اتنی سنجیدگی سے نہیں لیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سنجیدگی کے ساتھ نوٹ لیا کہ ان کو تکلیف نہیں پہنچائی جا سکتی، ان پہ کوئی تبصرہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ مقام کیسے ملا؟ صفات کی بنیاد پر، اعمال کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر، اللہ کے تقرب کی بنیاد پہ یہ مقام حاصل ہوا۔ ارشاد فرمایا دیکھو جو کچھ بھی تمہارا مقام ہے، جو عزتیں ہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے تقوی کی وجہ سے ہے۔ نافرمانی نہ کرو، اللہ کی فرما برداری کرو اور دین پر عمل کرو، تمہارا مقام بلند ہوتا چلا جائے گا۔ کسی خاندان سے رہو، کسی کنبے سے رہو، کسی نسل سے رہو، کسی ملک سے رہو، نہ ملک کی بنیاد پر بانٹا جائے گا، نہ زبان کی بنیاد پر بانٹا جائے گا، نہ ذات پات کی بنیاد پر بانٹا جائے گا، نہ حسب نسب کی بنیاد پر بانٹا جائے گا۔ اگر انسان بڑھتا ہے تو صفات کی بنیاد پر بڑھتا ہے۔ نیکوکار اللہ تعالیٰ کے پاس پسندیدہ ہے، بدکار اللہ تعالیٰ کے پاس ناپسندیدہ ہے۔ بس یہی اسلام ایک تفریق کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر قالت الاعراب آمنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اہم چیز کا تذکرہ فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اب دیہات کے لوگ آنے لگے، فتح مکہ ہو چکا ہے، کثرت سے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، لہذا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے، اور آنے کے بعد کچھ قبیلے ایسے تھے جن کے بنو غفار ہے، بنو اسد ہے، مزینہ ہے، جوہینہ ہے، یہ وہ قبیلے تھے جنہوں نے اسلام کی شہرت جیسے ہی سنی تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور زیادہ ان کو یعنی پریشرائزڈ کرنے کی، لشکر کشی کی ضرورت نہیں پیش آئی تھی، آسانی سے انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اب مدینہ منورہ چلے آئے، اور آنے کے بعد سے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبے شروع کر دیے، ہم کو یہ دیجئے، ہم کو وہ دیجئے، کچھ پوسٹ ہمارے پاس آئے، کچھ دولت ہمارے پاس آئے، خزانہ ہمارے پاس آئے، اونٹ ہم کو ملے، بکریاں ہم کو ملے، مطالبے ہے جو کر رہے ہیں۔ ابھی بیچارے سیدھے سادے ہیں، بولے والے ہیں، کوئی منافق نہیں ہے نعوذ باللہ، لیکن ابھی انہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن اسلام قبول کرنے کو ایک احسان سمجھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جتا رہے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے انہوں نے کہا کہ ہم پر آپ نے کوئی لشکر کشی نہیں کی تھی، فوج نہیں بھیجی تھی آپ نے، ہم نے خود سے اسلام قبول کیا، ہمارا حق زیادہ ہے، ہم کو دیجیے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قالت الاعراب آمنا، کہ عرب کے دیہاتیوں نے کہا کہ ہم نے ایمان قبول کر لیا۔ قل، اے نبی آپ یہ کہیے، لم تؤمنوا، ایمان نہیں قبول کیا تم نے، ولیکن قولوا اسلمنا، تمہارے لیے مناسب یہ ہے تم یہ کہو کہ ہم سپرد ہو گئے، جھک گئے، سرنڈر ہو گئے اسلام کی قوت دیکھ کر، اسلام کی شوکت دیکھ کر ہم ماننے پر مجبور ہو گئے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم،
ابھی ایمان تمہارے دلوں میں جاگزی نہیں ہوا۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کی پہلی بنیاد ہے، پہلی شرط ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ سے محبت شدید ہو۔ جب تک اپنے مولا سے، جب تک اپنے آقا سے، اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں ہے تو یوں سمجھ لیجئے ایمان کی بھی پہلی اینٹ نہیں رکھی گئی ہے، ابھی کہاں سے بلڈنگ بنے گی۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ بندہ اپنے معبود کا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کا انسان کو احساس رہے، شکر گزاری رہے، اللہ سے شدید محبت رہے، اس کا خوف رہے، اس کی خشیت رہے، اس سے وابستگی رہے۔ یہ ہے وہ کنجی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے تھے۔ اس سے پھر بند تالے کھلتے چلے جاتے ہیں اور بندہ سدھرتا چلا جاتا ہے۔ لہٰذا فرمایا ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، وہ یقین کی کیفیت اور وہ محبت کی کیفیت اور اللہ تعالیٰ سے تعلق و تقرب کی وہ کیفیت جو ایمان کا تقاضا ہے، ابھی وہ تمہارے دلوں میں نہیں آئی ہے۔ ابھی تو مسئلہ یہ ہے کہ اسلام غالب آتا جا رہا ہے، اسلام کا جھنڈا بلند ہوتا جا رہا ہے، ایک ایک کر کر قبیلوں پر کنٹرول ہو رہا ہے، مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، یہاں سے وہاں تک لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ تو تم نے بھی سوچا کہ ٹھیک ہے اسی رنگ میں رنگ جاؤ، اسی مذہب کو اختیار کر جاؤ، لہذا ابھی تم نے اسلام قبول کیا، تمہارے اسلام کو ریجیکٹ نہیں کیا جا رہا ہے، لیکن ابھی فرسٹ اسٹیج پہ ہو، ابھی بہت آگے بڑھنا ہے۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، یاد رکھو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو تمہارا کوئی بھی عمل رائے گا نہیں جائے گا، بیکار نہیں جائے گا، ساری چیزوں کا تم کو اجر ملے گا، ہر چیز ویلڈ ہوگی اللہ کے پاس۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اللہ اور رسول پر ایسا سچا پکا ایمان قبول کر لیا کہ ثم لم یرتابوا، اس کے بعد کوئی شک و شبہ ان کے دل میں نہ آئے۔ اگر مثال دے رہا ہوں میں، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دے یہ آگ ٹھنڈی ہے ہاتھ ڈال دو، تو پھر مسلمان کو شبہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں۔ جب اللہ کے رسول نے ڈکلیئر کر دیا کہ سود تمہارے لیے نقصان دہ ہے تو ختم، اب آزمانی کی بات نہیں ہے۔ ابھی اگر ایمان دل میں جاگزی ہے تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ ارے بھائی پوری دنیا چل رہے ہیں، بینکنگ کا نظام اور فائنینشیل پوری کاروبار اور ہلچل وہ سب سود کی بنیاد، اب یہ سب نہیں کہے گا، ختم، نکال کے پھینک دیا۔ اس نے کہہ دیا کہ وہ یہ کہے گا کہ اللہ کے رسول نے ڈکلیئر کر دیا، اللہ نے اعلان کر دیا کہ یہ حرام ہے، ناپسندیدہ ہے، فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شراب کو نجس کہا تو ختم۔ اہل ایمان کا عمل یہ ہوتا ہے، اہل ایمان کا ریئیکشن یہ ہوتا ہے، اس کو پیشاب کے حکم میں رکھتا ہے، پھر نہیں کہ سردی میں ضرورت، گرمی میں ضرورت، یورپ میں ضرورت، انڈیا میں ضرورت، وہ یہ ساری ڈیل قال بکواس پر کوئی بلیو نہیں کرتا، نکال کے پھینک دیتا ہے اپنی زندگی سے۔ یہ ہے ارشاد فرمایا کہ ثم لم یرتابوا، ادنا درجے کا شک و شبہ نہیں رہنا، جو حکم ہے تو ہے۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، وہ اپنے مال کو بھی اپنی جان کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، پھر لگا دیتا ہے اللہ کی راہ میں، تب ہے یہ ہے ایمان۔ ایمان کا نتیجہ ہوتا ہے، ایمان بغیر نتیجے کے نہیں ہوتا، یاد رکھیے، ایمان کا ایک اپنا نتیجہ ہوتا ہے، ایک اثر ہوتا ہے، وہ اثر بتاتا ہے کہ یہ سمٹم ہے، تو یہ بتاتے ہیں کہ یہ چیز موجود ہے، ایمان موجود ہے، لہذا ایمان کا نتیجہ کیا ہے؟ ایمان کا نتیجہ یاد رکھیے عمل ہے۔ جب ایمان کا نتیجہ عمل نہیں ہے تو اس کی مثال ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے سورج نکل گیا لیکن اندھیرا ہے، سورج نکل گیا لیکن اندھیرا، ہزار بدلیاں ہوں گی، جب سورج نکل گیا تو روشنی ہوگی، یاد رکھیے۔ ہو سکتا ہے گرمی نہ ہو، تمازت نہ ہو، کرنے آپ کو نظر نہ آئے، نور تو ہوگا، روشنی تو ہوگی۔ ایسے ہی ایمان کا مسئلہ ہے، جیسے ہی ایمان ہوگا پھر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نتیجے میں عمل صالح نیکیوں پر کاربند ہو جائے گا۔ لہذا فرمایا کہ اللہ کی راہ میں وہ جد و جہد کرتا ہے، اپنے مال کے ذریعے سے بھی، اپنی جان کے ذریعے سے بھی، اولئک هم الصادقون، یہ سچے ایمان والے ہیں، یہ سچے ایمان والے۔ لگا دیا حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی شخصیت کو بھی، اپنے مال کو بھی لگا دیا، صحابہ نے لگا دیا، عشرہ مبشرہ نے، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبقت کر جانے والے انصاری صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
مکہ مکرمہ کی گھاٹیوں میں آئے، عہد و پیما کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے پاس آ جائیے مدینہ منورہ، ہمارے پاس آپ قیام کیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاتھ میں انگار لینے کے مترادف ہے، ہاتھ میں آگ لینے کے برابر ہے، تم مجھے اگر اپنے درمیان قیام کا موقع دو گے تو پوری دنیا سے جنگ بیعہ کرنا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اللہ کے رسول، ہم سر سے کفن باندھ کر چلیں گے، لیکن ہم کو رزلٹ کیا ملے گا، ہم کو نتیجہ کیا ملے گا؟ کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر ہوتا تو کہتا میں تم کو حکومت دلاؤں گا، دولت دلاؤں گا، ترقی دلاؤں گا، ناموری دلاؤں گا، شہرت دلاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دنیا میں کچھ نہیں، آخرت میں جنت۔ کہا ہم کو یہ سودا منظور ہے، آپ تشریف لائیے، دنیا سے ہم بھیڑ جائیں گے، کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، لٹ جائیں گے، اگر ہم کو جنت مل رہی ہے تو پھر یہ سودا ہم کو بالکل منظور ہے، یہ سچے ہے۔ فرمایا یہ ہے سچا ایمان، یہ ہے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ، اللہ کو اپنا دین سکھانے جا رہے ہو، ہم مسلمان ہو گئے، نعوذ باللہ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ اس پروردگار کو، اس اللہ تعالیٰ کو جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، سب سے واقف، زمین کی تہ کے نیچے کیا ہے وہ جانتا ہے، آسمانوں کے کناروں میں کیا ہے وہ جانتا ہے، اس پروردگار کو تم اپنا دین کیا بتلانے جا رہے ہو؟ فرمایا واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بخوبی واقف ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، اے رسول آپ پر یہ احسان جتلا رہے ہیں کہ یہ مسلمان ہو گئے۔ اے رسول آپ ان سے کہیے قل لا تمنوا علی اسلامکم، اپنے اسلام کا احسان برائے کرم مجھ پر نہ جتلاؤ۔ اسلام تم کیوں لائے ہو؟ تم اپنے فائدے کے لیے لائے ہو۔ اسلام تم کیوں لائے ہو؟ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے۔ اسلام جو تم نے قبول کیا کیوں؟ جنت حاصل کرنے کے لیے۔ یہ کوئی ووٹنگ بینک نہیں بنانا ہے جس کی وجہ سے تم مسلمان ہو گئے تو پھر میں تمہارا احسان مان لوں گا۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم، اے نبی آپ یہ کہیے کہ احسان تو اللہ کا ہے نا جس نے ہدایت دی، تم کو اسلام کی توفیق دی، اگر ہدایت سے وہ محروم کر دیتا تم کیا کر لیتے؟ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو احسان اللہ کا مانو، شکر ادا کرو اور یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو توفیق دی کہ اس نے اپنے دین کے لیے تمہارا انتخاب کیا، لہذا اب جب تمہارا انتخاب ہو چکا ہے تو آگے بڑھو، اللہ کے دین کو پورا پورا اپنا لو، چھوٹی چھوٹی دنیا کی منفعتوں کے لیے اسلام کو پیش کرنا اور اسلام کو کیش کرنے کا مزاج یہ اسلام نے، اللہ کے دین نے، اللہ تعالیٰ نے ہرگز پسند نہیں کیا، ہرگز پسند نہیں کیا کہ اب مائنورٹیز کے نام پہ عہدہ ملنے والا ہے لہذا آپ افطار پارٹی میں اچھل رہے ہیں کہ وہ عہدہ مل جائے۔ یہ حرکتیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اسلام دین یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دینا ہے۔ دین کیا ہے؟ اللہ کی فرما برداری میں لگا دینا ہے۔ دین کیا ہے؟ بندے مومن کے دل میں صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا جذبہ ہو، جس کا نتیجہ جنت ہے اور جس کا عملی جو صورت ہوتی ہے وہ جنت کی نعمتیں ہیں۔ لہذا اس اخروی کامیابی کے لیے، اسلام کے لیے بندہ جتن کرے۔ لیکن عالم یہ ہو جاتا ہے کہ لوگ چند وقتوں کی نماز مسجد میں پڑھتے ہیں تو پھر مسجد کی کمیٹی کے ممبر ہونے کے لیے جد و جہد کرنے لگتے ہیں۔ مصلی آپ اس لیے بنے ہیں کہ مسجد کی کمیٹی کے ممبر بن جائے اور مسجد میں تھوڑا سا چندہ دینے کے بعد تھوڑے دنوں کے بعد مطالبہ کرتے ہیں صدارت کی سیٹ ہمارے لیے خالی کر دی جائے۔ آپ نے اللہ کے گھر میں اپنا سرمایہ اتنی چھوٹی سی دنیاوی منفعت کے لیے لگایا تھا، دنیا کو خریدنے کے لیے آپ نے دین کا استعمال کیا تھا۔ اسلام تو اسلام کی خدمت دین اور دین کے تقاضے صرف اور صرف محض اللہ کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے کہ میں اپنے مولا کے لیے کر رہا ہوں، کسی سے کچھ لینا دینا نہیں۔ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، بالکل رخ میں نے اپنے مولا کی طرف کیا، اس سے دوں گا۔ اور یاد رکھیں کہ وہ جو دے گا دنیا کیا دے گی، ذرا آپ سوچئے، وہ جو عطا کرے گا جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے اور جس کے خزانے ٹیمپرری نہیں ہے، عارضی نہیں ہے، ابدی دائمی لازوال ہے، وہ جو عطا کرے گا اس کے مقابلے میں دنیا کیا دے دے گی، ہم کو ذرا سوچے۔ لہذا
صدق دل کے ساتھ جب یہ اسلام کے تقاضوں پر عمل ہوتا ہے، یہ ہے دل کا ایمان جو اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عالم یہ ہے ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، جب اس کا عالم یہ ہے کہ زمین کی تہ میں اور زمین کے نیچے اندر کون سی تہ میں پتہ نہیں کتنی سلوٹوں کے اندر کتنی تہ میں جا کر پیٹرول بہ رہا ہے اور پروردگار اس کو دیکھ رہا ہے، کہاں کیا چیز پڑی ہوئی ہے وہ اس کے علم میں ہے، تو میرے اور آپ کے دل میں جو نیتیں اس سے وہ واقف نہیں ہوگا، وہ بخوبی واقف ہے۔ فرمایا ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کی ان تمام چیزوں سے واقف ہے جو تمہارے لیے غیب ہے، تمہارے لیے وہ معلوم شدہ نہیں ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور وہ دیکھ رہا ہے تم کیا کر رہے ہو، تمہاری نمازوں کو وہ دیکھ رہا ہے، تمہاری جد و جہد کو دیکھ رہا ہے، تمہاری دینی خدمات کو دیکھ رہا ہے، تمہاری نیتوں کو وہ دیکھ رہا ہے۔ لہذا فرمایا کہ دیکھو یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرو، اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو، کم سے کم دینی چیزوں کو تو اللہ کے لیے خاص رکھو۔ دنیا تو دنیا ہے، ہمارا عالم یہ ہے کہ دنیاوی معاملات میں دین کو نہیں داخل ہونے دینا چاہتے، لیکن دین کے معاملے میں ہم دنیا کو داخل کر لیتے ہیں۔ کتنی ہماری ذہنیت بگڑ چکی ہے کہ مشرکین مکہ کی ذہنیت تھی، جانور کاٹتے، گوشت تقسیم کرتے، آدھا اللہ تعالیٰ کے نام پر آدھا بتوں کے نام پر، اب ٹکڑے ڈال رہے ہیں، بتوں کے نام پہ ٹکڑے ڈال رہے ہیں، اس میں اللہ کے نام کا ایک ٹکڑا گر گیا تو اس کو نکال کے کہتے اللہ کے نام کا ٹکڑا بتوں کے خانے میں گر جائے اس کو نہیں نکالتے اور کہتے اللہ کو کیا ضرورت ہے، چھوڑو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن بتوں کے نام کا ٹکڑا اگر سڑک کر اللہ کی طرف آ جائے تو اس کو فوراً نکالتے اور کہتے نہیں بت ناراض ہو جائے گا، لات ناراض ہو جائے گا، حبل ناراض ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فما کان للہ فلا یصل الی شرکائہم، کہ جو اللہ کا حصہ ہے وہ حصہ تو کوئی بھی ہڑپ کر جائے کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کی جو چیزیں اللہ کے لیے خالص کیے ہوئے ہو ان میں چاہے جتنی ڈنڈی مار دو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کا معاملہ ہے۔ اور غیر اللہ کے لیے جو حصہ ہے، غیر اللہ کے لیے جو علیحدہ کر رہے ہو اس میں ذرہ برابر کمی نہیں آنی چاہیے، اس میں ذرہ برابر ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ مشرکین مکہ کا مزاج ہے جو دھیرے دھیرے آج مسلمانوں میں پیدا ہو گیا کہ دوست کا حصہ تو دوست کو ملنا چاہیے، اور گھر والوں کا وقت تو گھر والوں کو ملنا چاہیے، اور تجارت کا وقت تو تجارت کو ملنا چاہیے، نماز کا وقت نماز کو، اس میں 10 منٹ گھٹ جائے کوئی حرج نہیں، 15 منٹ سے 5 منٹ ڈنڈی مار دیں، 10 منٹ ڈنڈی مار دیں اور 2 منٹ کے لیے جا کے نماز پڑھنے کھٹاکھٹ، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ کے حصے میں ڈنڈی مارو لیکن غیر اللہ کے حصے میں ڈنڈی نہ مارو، یہ مزاج ہرگز نہیں آنا چاہیے۔ ارشاد فرما یاد رکھو اللہ تعالیٰ واقف ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، تمہارے جذبات سے، تمہاری نیتوں سے، تمہارے اعمال سے، لہذا اللہ سے اپنا تعلق راست رکھو، ٹھوس رکھو، بنیادی رکھو، دل میں ایمان کو جگہ دو، یقین کے ساتھ، خوف و خشیت کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو۔ یہ اسلام ہے، یہ ایمان ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول ہے، اور یہ اسلام، یہ ایمان ہوگا تو تم اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں معزز ہو، عزت والے ہو، ترقی پاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ سے صلہ پاؤ گے، اجر پاؤ گے، ثواب پاؤ گے۔ ورنہ بصورت دیگر تمہارے ساتھ بڑے مسائل ہوں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس اکارت ہو جائے، قابل قبول نہ رہ جائے، اور تم حسرت کے ساتھ ہاتھ ملتے رہ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی جو ذہنیت ہے اور آخرت کے سلسلے میں جو ان کے تصورات ہے، اور کیسے اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں وہ دوسروں کو شریک کرتے، ان سب کا تذکرہ سورۃ القاف میں فرمایا۔ انشاءاللہ اس سورۃ کا آغاز آئندہ اتوار ہوگا اور اس کی تشریح آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔